اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ گزرے دور کے لکھنؤ کے پرانے محلوں، خاص طور پر چوک اور اس سے متصل جو علاقے ہیں، جو مشہور جگہ ہیں، پہلے کیسی تھیں اور اب وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ان مقامات پر جو تاریخی عمارتیں ہوا کرتی تھیں اور اہم شخصیت ہوا کرتی تھی، ان کا ذکر اس سے پہلے کے ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی میں اکبری دروازے کے سامنے کے جو محلے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا اور آج کے دور میں ان کی کیا کیفیت ہے اس کو دکھانے اور بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سلسلے میں پیش ہے چاول والی گلی کا بیان۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں، گزشتہ ویڈیو میں، اکبری دروازے سے نکل کر محمود نگر ہوتے ہوئے چھاؤنی حسین الدین خان تک کی سیر کی تھی۔ اب چاول والی گلی سے عالم نگر تک جانا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس علاقے کے بارے میں بتایا جائے۔ پہلے کیسا تھا؟ پہلے یعنی تاریخی دور میں، عہد شاہی میں یا اس کے بعد، یا اس کے اور بعد 1857 کی غدر کے بعد، کیا وہ محلے کس کیفیت کے تھے، کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے، اور آج وہاں پر کیا ہے۔ اکبری دروازے سے سیدھے چلے جاؤ تو پہلے خیمے دوز ملیں گے۔ یہاں دری چاندنی نمگیرہ خیمے ڈیرے تمبو کرائے پر چلتے تھے اور شادی کی خلج، جھوٹے کام کیے روشنی کا سامان اور میز کرسی وغیرہ وغیرہ۔ عہد شاہی کے خیمہ دوزوں میں میر فدا حسین خیمہ دوز، جو بڑھاپے میں دکان کا جملہ سامان گوالٹیلی کانپور اپنی لڑکی کے یہاں منتقل کر کے چلے گئے تھے، یہ کافی مشہور آدمی تھے اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ دراز قامت، بات کے دھنی، شاید حقلے تھے۔ ان کے بعد ضامن حسین اور پھر رضا علی وغیرہ کے ہاتھ میں یہ کاروبار آیا۔ ان دکانات کے ساتھ چاول کی دکانیں شروع ہو جاتی تھیں۔ عورتیں موصل لیے ہوئے وہاں سے چاول نکالتی ملتی تھیں اور اسی بنا پر گلی چاول والی گلی قرار پائی۔ یہ نیچے کا حال تھا اور بالائے بام چوک کا ثانوی منظر جیسے ایک دریا سے گزرتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا کہ بیچ بیچ میں کہیں نالا آ کر ملا، کہیں ندی کی شاخ پھوٹی۔ اس طرح چوک کے گرد و پیش اور درمیانی تمام راہوں میں چوک کی خصوصیات پھیل کر شام ابد کو وسعت دیتی رہی۔ چاول والی گلی میں یہ بات چوک سے مسلسل تھی۔ اسی گلی میں دائیں ہاتھ کی طرف بستی جان کا امام باڑہ اور سمت چپ نواب منصور علی خان عرف نواب منجو صاحب، جو دعا تعویذ میں کافی مشہور تھے۔ 500 روپے ماہوار وظیفہ، مرد لہیم شہیم وجیح، جاڑوں میں روئی کا لبادہ اوڑھے ہوئے خوش مزاح خوش فکر خدمت خلق میں بلا اجرت اس فن سے فائدہ پہنچاتے تھے۔ بستی کا امام باڑہ اساس کمزور ہونے سے ویران اور در و دیوار گر پڑے، منجو صاحب بھی نہ رہے۔ یہی علاقہ چاول والی گلی کہلاتا ہے۔ آج جب اس گلی میں آپ جاتے ہیں تو یہاں آپ کو چاول والے تو نہیں دکھائی دیں گے، لیکن دونوں طرف، داہنی طرف بائیں طرف، شیر مال بنانے والے اور جگہ جگہ پر رومالی روٹی یا چپاتی روٹی تیار کرتے ہوئے لوگ دکھائی دے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کلچے بھی بنتے دکھائی دیں گے اور خمیری روٹی بھی۔ ایک طریقے سے یہ چاول والی گلی اب شیر مال والی گلی کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئی ہے، اور یہاں پر آپ کو لکھنؤ کے خاص کھانے، ان کے ہوٹل بڑی تعداد میں مل جائیں گے۔ لکھنؤ کے پرانے شہر یعنی چوک اور اس سے متصل علاقوں میں جو بھیڑ کی کیفیت ہے اس کو تو وہاں جا کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس گلی میں بھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک، یعنی اکبری دروازے سے شروع کر کے اور وکٹوریہ اسٹریٹ پر جب جا کر ہم
نکلتے ہیں تو بھیڑ بے پناہ دکھائی دے گی آتے جاتے ہوئے لوگوں کی اور سواریوں کی وجہ سے یہاں چلنا ذرا دشوار ہے، لیکن یہاں کی رونق واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ نخاس قدیم عہد آصف الدولہ میں نخاس آباد ہو چکا تھا اور نخاس کی حدیں چاول والی گلی سے شروع ہوتی تھیں۔ لغت میں نخاس بازار بردہ فروشہ کی معنی میں آیا ہے۔ لکھنؤ کا نخاس بنیادی لحاظ سے تو لونڈی غلام خریدنے کی جگہ کا نام تھا، لیکن اس بازار میں نوابی اور شاہی کے زمانے میں پرانی ہر چیز ملتی تھی اور ضرورت مند اپنا اپنا مال بیچ کر پیٹ پالتے تھے۔ جمعے کا دن سلطنت میں روز تعطیل تھا اور 8ویں دن اکبری دروازے کے سامنے بازار شروع ہوتا تھا۔ دہلی میں بھی یہ بازار تھا۔ چوک اور اس سے ملے ہوئے علاقوں کے بارے میں جیسا کہ اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا اور بہت ہی شائستہ الفاظ میں اس بات کا بھی ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں کی رنگینی اور آنائی اور دوسری قسم کے کاروبار بھی کافی مشہور تھے۔ وہ مگر زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وہ حالات اب بدل گئے۔ اب یہاں پر کاروباری ہیں، دکانیں ہیں، ہر طریقے کے ساز و سامان کی دکانیں ہیں، اور یہ چاول والی گلی بھی سینیٹری کے سامانوں کے لیے کافی مشہور ہے۔ یہاں سینیٹری کی آپ کو لاتعداد دکانیں بھی ملیں گی۔ لکھنؤ کے گلی کوچے، یہ عنوان ہے اس ویڈیو سیریز کا، جس میں اب ہم لکھنؤ کے گلیوں کی اور کوچوں کی سیر کریں گے۔ شہر لکھنؤ کے پرانے راستے وہی گلیاں تھیں جن کی تعمیر شاہی زمانے میں ہوئی تھی اور جو اس شکل سے بنائی گئی تھی کہ سارے محلے ایک دوسرے سے انہی گلیوں کی ذریعے سے مل جاتے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص گلیوں ہوتا ہوا آباد شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا تھا۔ مسافت کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض گلیاں اتنی چوڑی بنائی گئی تھیں کہ ان میں سے گھوڑا گاڑی بآسانی نکل آئے، لیکن زیادہ تعداد ایسی گلیوں کی تھی جن میں سے چوپھلا یا فینسی نکل جاتی تھی، اور اس سے بھی زیادہ تعداد بلکہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کی تھی۔ ایسی گلیاں اب بھی پرانے لکھنؤ میں بکثرت موجود ہیں اور ان کے وہی پرانے نام بھی موجود ہیں۔ ان گلیوں کی موجودہ طرز پر نام نہیں تھے۔ پیشہ وروں کے پیشوں سے جو گلیاں منسوب تھیں وہ حقیقتاً تنگ اور چھوٹے چھوٹے محلے تھے۔ البتہ اپنی سہولیت کے لیے لوگ گلیوں کو ملے ہوئے محلوں سے منسوب کر کے نامزد کر دیا کرتے تھے، مثلاً کٹرا والی گلی، شاہ گنج کی گلی، ٹوریا گنج کی گلی وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ گلیاں اپنے یہاں کے کسی مقتدر یعنی نامور باشندے کے نام سے موسوم ہو گئی تھیں، لیکن لکھنؤ والے ایسی گلیوں کو لفظ کوچہ کے نام سے احتراماً یاد کرتے ہیں۔ یہ مقامات گلیاں نہیں کہلاتے تھے، جیسے کہ کوچہ مین انیس، کوچہ مرزا دبیر، کوچہ شاہ چھڑا وغیرہ وغیرہ، لیکن جو بات اب تک بہت یاد آتی ہے وہ ان گلیوں کی صفائی اور خوبصورتی تھی۔ ہر گلی بے حد صاف اور شفاف رہا کرتی تھی، روشنی کا بھی معقول انتظام رہتا تھا، دن اور رات یکساں طور پر لوگ آسانی اور اطمینان سے راستہ چلتے تھے۔ کبھی کسی کے گلی میں گر کر زخمی ہونے کی خبر نہیں سنی گئی۔ اس حسن انتظام میں سرکاری بندوبست سے زیادہ محلے والوں کی ہمدردانہ توجہ شامل رہا کرتی تھی۔ قریب قریب ہر گھر کے دروازے پر باہر کی طرف چراغ جلتا تھا تاکہ راہگیروں کو سہولت فراہم رہے۔ اسی طرح گلیوں میں کوڑے کا انبار لگانا انتہائی بد تہذیبی اور بدکاری سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح محلے والے خود ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور راستہ گلی کو صاف رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، آج کیا حالت ہے اس سے تو لکھنؤ والے بخوبی واقف ہیں۔ ان راستوں اور گلیوں کے دونوں جانب شہریوں کے مکانات تھے، اور جو اب بھی ہیں۔ نئی حکومت نے جب نئے قانون بنائے اور ضابطے رائج کیے تو شہر کو خوشنما بنانے اور اس کی تعمیر جدید کرنے کی بھی فکر ہوئی۔ آبادی بڑھی، بھاری سواریاں چلنے لگیں، فینس اور پالکی کی جگہ چوڑی چوڑی گاڑیوں نے حاصل کر لی اور چوڑی چوڑی سڑکیں بنانے کے منصوبے بروئے کار لائے گئے، تو مکانات بھی کھدنا شروع ہو گئے، کیونکہ بغیر ان کے انہدام کے یعنی ان کے گرائے جانے کے تعمیر جدید مکمل ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کارگزاری اور تعمیر جدید میں بکثرت چھوٹے چھوٹے مکانات گرا دیے گئے، بہت سے شریف گھرانے تباہ و برباد ہوئے، بے شمار لوگوں کو بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ لکھنؤ کے کتنے خاندان نیست و نابود ہو گئے۔
اس سلسلے میں بہت سے دلدوز واقعات بھی برپا ہوئے، بالخصوص لاٹوش روڈ اور نادان محل روڈ پر جو کچھ دیکھا گیا تھا اس کی یاد اب بھی لکھنؤ والے کے دل میں موجود ہے۔ لاٹوش روڈ وہ سڑک ہے جو قیصر باغ کے چوراہے کو چار باغ سے جوڑتی ہے، اور نادان محل روڈ نخاس سے قریب ہے جو سینیٹری روڈ سے چل کر نخاس کو امین آباد سے ملاتی ہے۔ ان دونوں مقامات پر پہلے تنگ اور ٹیڑھے ٹیڑھے راستے تھے جن پر گھوڑا گاڑی اور اکے آسانی سے نکل جاتے تھے، لیکن راستہ ہموار نہیں تھا اور نہ اتنے چوڑے تھے کہ بیک وقت دو سواریاں ایک ہی جانب سے اسی طرح نکل جاتی کہ مقابل سے آنے والی سواریوں کو بھی راستہ مل جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شہر میں کوئی بھی لمبا راستہ سیدھا اور سپاٹ نہیں تھا، اس لیے تعمیر جدید بہرحال ضروری تھی، مگر دو طرفہ شرفا کے چھوٹے چھوٹے مکانات کا مرحلہ سخت تھا جس کو کھودنا ہی پڑا۔ نادان محل روڈ کی تعمیر میں جن شرفا کے مکان گرائے گئے اس میں اکثریت غریب لوگوں کی تھی۔